جب حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت ابوبکر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور فرمایا مجھے عمر کے متعلق بتاؤ. تو انہوں نے یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ، اللہ کی قسم حضرت عمر آپ کی جو رائے ہے اس سے بھی افضل ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی طبیعت میں سختی ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا سختی اس لیے ہے کہ وہ مجھ میں نرمی دیکھتے ہیں، اگر امارت ان کے سپرد ہو گئی تو وہ اپنی بہت سی باتیں جو ان میں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب میں کسی شخص پر سختی کرتا ہوں تو وہ مجھے اس شخص سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب میں کسی شخص سے نرمی کرتا ہوں، نرمی کا سلوک کرتا ہوں، تو اس میں مجھے سختی کرنے کو کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان بن عفان کو بلایا اور ان سے حضرت عمر کے بارے میں دریافت فرمایا. حضرت عثمان نے کہا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں. اس پر حضرت ابوبکر نے دونوں اصحاب سے فرمایا جو کچھ میں نے تم دونوں سے کہا ہے اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا، اور اگر میں عمر کو چھوڑتا ہوں تو عثمان سے آگے نہیں جاتا. یعنی دونوں آپ کے نزدیک بہت ایسے لوگ تھے جو خلافت کا حق ادا کرنے والے تھے، اور ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ تمہارے امور کے متعلق کوئی کمی نہ کریں. اب میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہارے امور سے علیحدہ ہو جاؤں اور تمہارے اسلاف میں سے ہو جاؤں. حضرت ابوبکر کی بیماری کے دنوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور آپ نے حضرت عمر کو لوگوں پر اور ان سے کہا حضرت ابوبکر سے کہ آپ نے حضرت عمر کو لوگوں پر خلیفہ بنا دیا ہے، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی موجودگی میں لوگوں سے کس طرح سلوک کرتے ہیں، اور اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ تنہا ہوں گے اور آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور آپ سے رعیت کے بارے میں پوچھے گا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے بٹھاؤ. سارے سے بٹھایا تو انہوں نے آپ کو سہارا دے کر بٹھایا اور آپ نے کہا کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ جب میں اپنے رب سے ملوں گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب دوں گا کہ میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین کو تیرے بندوں پر خلیفہ بنایا ہے. پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان کو علیحدگی میں بلایا تاکہ وہ حضرت عمر کے متعلق وصیت لکھ دیں. پھر فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ابوبکر بن ابو قحافہ کی وصیت مسلمانوں کے نام ہے. اتنا کہہ کر آپ پر غشی داری ہو گئی اور حضرت عثمان نے اپنی طرف سے لکھا کہ میں نے تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے اور میں نے تمہارے متعلق خیر میں کمی نہیں کی. پھر حضرت ابوبکر کو افاقہ ہوا تو فرمایا مجھے پڑھ کر سناؤ کیا لکھا تھا. حضرت عثمان نے سنایا تو حضرت ابوبکر نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تم ڈر گئے کہ اگر میں اس بے ہوشی میں وفات پا جاؤں تو کہیں لوگوں میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے. حضرت عثمان نے کہا ہاں یہی بات ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزا عطا کرے. یعنی یہ جو لکھا تھا اپنی طرف سے فقرہ حضرت عثمان نے حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا حضرت ابوبکر نے. جب وصیت لکھی جا چکی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے. پھر حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام کے ہاتھ خط بھیجا. اس وقت حضرت عمر بھی اس کے ساتھ تھے. حضرت عمر لوگوں کو کہتے خاموش ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی بات سنو، کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے خیر خواہی میں کمی نہیں کی. تب لوگ سکون سے بیٹھ گئے اور ان کے سامنے وصیت پڑھی گئی. انہوں نے اسے سنا اور اطاعت کی. اس وقت حضرت ابوبکر لوگوں کی طرف مائل ہوئے اور فرمایا
کیا تم اس پر راضی ہو جسے میں نے تم پر خلیفہ مقرر کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کسی رشتہ دار کو تم پر خلیفہ مقرر نہیں کیا، میں نے یقیناً تم پر عمر کو خلیفہ مقرر کیا ہے، بس اس کو سنو اور اطاعت کرو۔ اور اللہ کی قسم، یقیناً میں نے اس بارے میں غور و فکر میں کمی نہیں کی۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر خلیفہ مقرر کیا ہے، اور آپ یعنی حضرت عمر کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی۔ پھر فرمایا، اے عمر، یقیناً اللہ کے کچھ حقوق ہیں جو رات کے وقت ہوتے ہیں، جنہیں وہ دن کے وقت میں قبول نہیں کرتا، اور کچھ حقوق دن کے ہیں جنہیں وہ رات میں قبول نہیں کرتا، اور یقیناً وہ اس وقت تک نوافل قبول نہیں کرتا جب تک فرائض پورے نہ کیے جائیں۔ اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہی لوگوں کے ترازو بھاری ہیں جن کے حق کی پیروی کرنے اور بھاری ہونے پر قیامت کے دن ترازو بھاری ہوں گے؟ جو سچائی کی پیروی کریں گے ان کے جو ترازو بھاری ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر آپ نے فرمایا، اور ترازو کے لیے یہ بات حق ہے کہ کل کو اس میں وہی بات رکھی جائے گی جو بھاری ہوگی۔ اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہی لوگوں کے ترازو ہلکے ہیں جن کے قیامت کے دن ترازو ہلکے ہوں گے، ان کے باطل کی پیروی اور ان کے ہلکا ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ سچائی کی پیروی نہیں کر رہے تھے اور نیکیاں نہیں بجا لا رہے تھے، اس لیے قیامت کے دن بھی ان کے ترازو ہلکے ہوں گے۔ اور ترازو کے لیے یہ بات حق ہے کہ جب بھی اس میں باطل رکھا جائے گا تو وہ ہلکا ہی ہوگا۔ اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ نرمی والی آیات شدت والی آیات کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور شدت والی آیات نرمی والی آیات کے ساتھ، تاکہ مومن رغبت رکھنے والے اور ڈرنے والے بھی ہوں۔ ایک طرف نیکی کی رغبت رکھیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو ان میں، اور کوئی ایسی خواہش نہ رکھیں جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، اور نہ ہی کسی ایسے امر سے ڈرے جو اس کے اپنے ہاتھوں سے ہو۔ اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آگ والوں کا محض ان کے برے اعمال کی وجہ سے ذکر کیا ہے، بس جب تم ان کا ذکر کرو تو کہو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اور اللہ نے جنت والوں کا ذکر محض ان کے نیک اعمال کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی برائیوں سے درگزر کر دیا ہے، بس جب تم ان کا ذکر کرو تو کہو کیا میرے اعمال ان کے اعمال جیسے ہیں؟ دل سے پوچھو۔ جب حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ فرمانے لگے کہ ہمارے پاس مسلمانوں کا جو مال ہے اسے واپس کر دو، میں اس مال میں سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتا، میری وہ زمین جو فلاں فلاں مقام پر ہے مسلمانوں کے لیے ان اموال کے عوض ہے جو میں نے بطور نفقہ بیت المال سے لیا تھا۔ یہ زمین اونٹنی، تلوار، سیکل کرنے والا غلام اور چادر جو 5 درہم کی تھی سب حضرت عمر کو دے دیا گیا۔ حضرت عمر نے جب یہ سارا سامان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر نے اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال دیا ہے،